مذہبی غیرت سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ کون سی مذہبی غیرت؟ سنو میرے دوستو، مسند میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، فرمایا سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری ہیں، ان کے اترنے نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ کیا مطلب؟ جوانی بڑھاپے میں بدلی، کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ وزن نہ اٹھا سکتا، لیکن اللہ نے پہاڑ پہ نہیں، قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے، دل مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ تو جو طاقت پہاڑوں میں نہیں تھی وہ حضور پاک کے سینے نے اکیلے نزول قرآن کو برداشت کیا ہے۔ تو میرے نبی کے سینے میں رب نے وہ طاقت دی ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے محنت کی ہے، حضور کی کوشش لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت اور تکلیف کے ساتھ اس وحی کے نزول کو سینے میں سمایا، تو فرمایا میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ تو جس نبی نے اپنی جوانی کو تجھ اور مجھ تک قرآن پہنچانے کے لیے بڑھاپے میں بدل دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم کل قیامت میں رسول اللہ کو منہ دکھانے والے بنیں اور اس قرآن کریم کو سینے سے بھی لگائیں، خود بھی پڑھیں، اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں۔ میں بڑے بڑے گھروں میں بھی جاتا ہوں، لوگوں میں میری گفتگو ہے اکثر طور پہ، ایک ماہ میں بعض اوقات 80 سے بیانات بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایک ماہ میں 3 میری گفتگو اگر ایک دن کی بھی میں اوسطاً لگاؤں تو ایک ماہ میں کم از کم 60 سے لے کر 80 کے میزبان میرے بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑا تجربہ ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی گھر میں کوئی آیا ہو اور پوچھا ہو کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ پڑھتا ہے۔ سارے کہتے ہیں آپ کا بچہ کون سی کلاس پڑھتا ہے، کون سی کلاس پڑھتا ہے۔ تو بھائیو آپ یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کون سا پارہ پڑھتا ہے، یہ بھی تو ترغیب ہے۔ نہیں تو بھائی آپ نے صرف دنیا پر یہ کام رکھنا ہے۔ میں کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا، حضرت گومل یونیورسٹی آف ڈی آئی خان کے ڈین رہے ہیں، میں یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا، میں کالج سے منع نہیں کرتا، ہم نے پڑھایا ہے، ٹاپ کر کے یونیورسٹی پڑھے ہیں، لیکن اپنی پہچان دین بناؤ۔ ہمارے والد محترم کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت والد صاحب میرے لیے فرماتے تھے، حضرت میں آپ حضرات کی توجہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے لیے میری انگلی پکڑی ہوتی بچپن میں، تو جب میں کہیں ابو کے ساتھ جاتا والد سے لوگ پوچھتے آپ کا صاحبزادہ ہے، آپ کا بچہ ہے، ابا جی نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ جی ہاں، بلکہ کیا کہا اللہ دا مال ہے، اللہ رسول دا تھیوے تجیوے ورنہ میں کوئی نہیں لوڑ کوئی نہیں۔ یہ جملہ کہتے اللہ کا مال ہے، اللہ رسول کا وفادار بنے تو میرا ورنہ نہیں۔ میرے دل میں آتی میرا ابا مجھے اپنا بچہ بھی سب کے سامنے نہیں کہتا، تو میں نے اپنی اماں جان کو شکایت لگائی رحمہم اللہ، اماں جان مجھے ابو کبھی یہ تو کہہ دے میرا بیٹا ہے، لوگوں کے سامنے میری بےزتی کرتے ہیں، کہتے اللہ رسول کا بنے تو ٹھیک ہے ورنہ میرا نہیں ہے۔ تو میری اماں جان نے بھی ابا جان سے کہہ دیا کہ بچے دا دل رکھن واسطے آکھو نا، بچے کا دل رکھنے کے لیے بول دیں۔ ابا جان نے پھر بھی نہ بولا، اس وقت بھی کہا ہاں گال سدھی ہے، تو پتر دی تائید کریں دی ہے، اللہ رسول دا تھیوے تجیوے ورنہ کوئی لوڑ کو نہیں، لفظ کہا میری اماں کے سامنے بھی وہی۔ بہرحال میں روتا رہتا تھا، لیکن میں آج سمجھتا ہوں وہ بےزتی نہیں تھی، وہ دعائیں تھیں، وہ بےزتی نہیں تھی، وہ ہمارے حق میں دعائیں تھیں۔ بس رب کریم ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم اپنے ساتھ سینے میں سمانے اور اپنی اولاد کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔